بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیپٹر اس چیز کے متعلق ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور یہیں سے ہی ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے، یعنی کہ زمین۔ لیکن زمین آخر کہتے کسے ہیں؟ زمین ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خشک اور سخت مٹی جس پر قدم رکھ کر کھڑے ہوا جا سکے۔ لیکن زمین تو ایک بڑا ہی سادہ سا لفظ ہے روزمرہ کی زبان کا۔ در حقیقت جس سخت زمین پر ہم رہتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، یا جو زمین ہمیں ہزاروں میل دور اپنے نیچے پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ ٹیکنیکل زبان میں یہ زمین ایک مجموعہ ہے، کچھ معدنیات کا، کچھ گیسز کا، کچھ لیکوڈز کا، اور ایک ایسی چیز کا کہ جس کے بغیر میں اور آپ کبھی بھی یہاں نہ ہوتے، یعنی کہ وہ مادے جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی، اور انہیں سائنس کی زبان میں آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن آرگینک میٹر کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ زمین کے متعلق وہ باتیں جان لیں جن پر بہت کم ہی غور کیا جاتا ہے۔ دنیا کی زبانوں میں ویسے تو زمین کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جھلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے عربی لفظ ارض اور اس کی مختلف ویریشنز۔ اب چاہے انگلش میں وہ ارتھ کہلائیں، جرمن میں ایرڈا، ڈچ میں آردہ، نارویجن میں یوردہ، یدش میں ایردا اور ڈینش میں یوردن۔ اب ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارض کا لفظ بھی ملتا جلتا ہے، اور اس کی تعریف بھی ایک ہی جیسی ہے۔ چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو وہ ارض ہے، زمین ہے۔ لیکن ایک اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ ارض کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ پاکستان، سعودی عرب، انڈیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، کیا بس یہی ارض ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے ارض اور اس کے پھیلا دیے جانے کی، تو کیا اللہ تعالیٰ بس ان چھوٹے بڑے 195 ممالک کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ جس ارض پر اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کی 90% چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں۔ بیسالٹ دراصل ایک پتھریلا سا ایلیمنٹ ہے، جیسے گرینائٹ یا سنگ مرمر وغیرہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس ارض کی 90% چٹانیں بیسالٹ کی بنی ہوئی ہیں، تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارض بیسالٹ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے رات کے وقت 14ویں کا چاند بھی دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس پر نظر آنے والے یہ کالے دھبے کیا ہیں؟ چاند کے ان کالے دھبوں کو لونر ماریا کہتے ہیں، اور یہ دھبے دراصل اسی بیسالٹ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے میدان ہیں، وہی بیسالٹ کے جو ہماری ارض میں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی چاند کی زمین بھی ارض ہی کہلائے گی۔ چاند کے علاوہ بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں فجر اور مغرب کے وقت ایک بہت چمکدار سے ستارہ نظر آتا ہے، جو ایکچولی ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے جسے وینس کہتے ہیں۔ 70s اور 80s میں رشیا نے اس سیارے یعنی کہ اس پلانٹ پر 5 وینارا مشنز بھیجے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ اس سیارے پر درجنوں کلومیٹر موٹے بادلوں کی ایک تہہ ہے جس کے نیچے 80% وینس اسی بیسالٹ کا بنا ہوا ہے، جس بیسالٹ کی ہماری اپنی زمین ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی وینس بھی ارض ہی کا حصہ ہے، بادلوں سے ڈھکی ہوئی ایک ارض۔ مریخ جس پر اس چیپٹر کے سنائے جانے یا لکھے جانے کے وقت 50واں مشن جا رہا ہے، وہ بھی ارض کی تعریف پر پورا اترتا ہے، بلکہ اگر ہماری اور مریخ کی ارض دیکھی جائیں تو ہمارے درمیان فرق صرف پانی اور آرگینک میٹر کا ہے۔ ہماری ارض پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جبکہ مریخ پر نہیں ہے۔ آپ جوپیٹر کے متعلق بھی جانتے ہوں گے، یہ ہمارے سورج کے سسٹم کا سب سے بڑا اور ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے، سیارہ ہے، جس پر ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت ہمارے آسمان پر صرف ایک ہی چاند طلوع ہوتا ہے، جبکہ جوپیٹر کے آسمان پر 79 چاند طلوع ہوتے ہیں، اور سب کے سب ارض کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو سورج کے سسٹم سے ہی باہر لے جاتا ہوں۔ اب تک 4984 ایسے سسٹمز اور زمینیں مل چکی ہیں کہ جو ارض کی بنی ہوئی ہے، جنہیں نام بھی دیے جا چکے ہیں، اور ابھی 6590 مزید ایسے حصے نظر آ رہے ہیں کہ جو اسی ارض کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی انہیں نام دینا باقی ہے۔
ارتھ کے ان حصوں میں سے کوئی حصہ ہم سے بہت چھوٹا ہے اور کوئی ہم سے بالکل ملتا جلتا ہے. بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں کیپلر 186F کے نام سے ایک ارتھ ملی تھی، بالکل ہماری اپنی زمین جیسی، ہماری دنیا جیسی، ہماری اپنی ارتھ جیسی. لیکن ارتھ کا کوئی حصہ ہم سے ہولناک حد تک بڑا بھی ہے. مثلا HD 100546 ارتھ کا ایک ایسا حصہ جو تقریباً ہمارے سورج جتنا بڑا ہے. ارتھ کے ان دوسرے حصوں کے متعلق پہلی مرتبہ 1990 میں پتہ چلا تھا، 1990 میں. لیکن تب سے لے کر اب تک ہر 27 مہینے بعد یہ تعداد دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے. خدا ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ارتھ اس کائنات میں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. اب آپ کو احساس ہوا کہ ایک قسم ہے ارتھ اور اس کو پھیلا دیے جانے کی ایکچولی کتنی بڑی قسم ہے. جب جب ارتھ میں سے نکلنے، ارتھ میں جانے اور ارتھ کے متعلق کوئی بھی بات ہوگی، وہ ارتھ اس پوری کائنات میں کہیں بھی اور کسی بھی کونے میں موجود ہو سکتی ہے. یہی وہ ارتھ تھی جسے سورہ انبیاء کے مطابق آسمانوں سے علیحدہ کیا گیا تھا، جو سورہ بقرہ کے مطابق آسمانوں سے پہلے شکل میں آئی تھی. سورہ بقرہ کے مطابق اس کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی تھی، جسے حامیم السجدہ کے مطابق 2 دن میں تخلیق کیا گیا تھا. پھر جسے والنازعات کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا، اور پھر جس میں حامیم السجدہ کے مطابق پہاڑوں کو رکھا گیا تھا. وہ پہاڑ جو ہر ارض میں موجود ہے، ارض کے ہر حصے میں موجود ہے. انفیکٹ مریخ کی ارض پر ہماری ارض سے کئی گنا بڑے پہاڑ موجود ہیں. فار ایگزامپل مریخ کی ماؤنٹ اولمپس ہماری ارض کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے 2 گنا زیادہ بڑی ہے. حامیم السجدہ کے مطابق ارض میں رہنے والوں کے لیے ان کی ارض میں برکتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، جو ہماری ارض میں ہمارے لیے بھی موجود ہیں. اور میرا پورا یقین ہے کہ اس کائنات میں جہاں جہاں ارض پھیلی ہوئی ہے، وہاں وہاں اس میں اس کے رہنے والوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق برکتیں بھی موجود ہوں گی. مثلا ہماری ارض میں ہمارے لیے رکھی گئی برکتوں میں سے ایک برکت وہ ہے جس سے آج ہماری روزمرہ کی زندگی اور کاروبار چل رہا ہے. 130,000 ملین ٹن نیچرل گیس اور 16 ٹریلین بیرل پیٹرول، 16 کھرب بیرل پیٹرول، جو اس وقت بھی ہماری ارض میں موجود ہے. سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی ارض میں ان دونوں چیزوں کے تو پورے سمندر رکھے ہوئے ہیں. ہماری ارض میں چھپے 142 ملین کیرٹ ہیرے، جن کے لیے آج بھی کانگو یعنی کہ سینٹرل افریقہ میں لڑائی چل رہی ہے. کینسری E55 نامی ارض میں اس قدر کاربن ہے کہ اس کی پوری سطح ہیروں کی ایک پرت سے ڈھکی ہوئی ہے. اور ارض کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن پر پائی جانے والی چیزیں انفیکٹ اتنی عجیب و غریب ہیں کہ ان کے لیے سائنس کو نئے نام رکھنے پڑے تھے. اب اس سے ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ کم سے کم ہماری یہ چھوٹی سی زمینی ارض نہیں ہے. یہ زمین تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ارض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور حامیم السجدہ کے مطابق ارض کی تخلیق اور اس کے پھیلا دیے جانے کا یہ عمل پورے 4 دن میں ہوا تھا. اب یہ دن کس طرح کے تھے؟ کیا یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن تھے؟ ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وقت کی اس عجیب و غریب حقیقت کے متعلق میں آپ کو پہلے چیپٹر کے اندر بتا چکا ہوں. لیکن اس ارض کا پھیلاؤ ہماری زمین سے لے کر کائنات کے ان گمنام کونوں تک ہے جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا. اور سچ کہوں تو اب سمجھ آ رہا ہے کہ جتنی طاقتور تخلیق آسمان کی تھی، اتنی ہی عظیم الشان تخلیق ارض کی بھی تھی. ارض صرف اس دنیا یا اس زمین کی بات نہیں ہے، ارض کا پھیلاؤ تو اس کائنات میں ہر طرف ہے. لیکن کیوں؟ دس از دا کوسچن، کہ آخر ارض کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلایا گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں اس ارض اور جہاں جہاں یہ پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والوں کے متعلق 8 آیات رکھ رہا ہوں. سورہ رحمان، اس ارض کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے. لیکن کون سے جاندار؟ سورہ لقمان، ارض میں طرح طرح کے جاندار رہ رہے ہیں. سورہ انعام، ارض کے ان جانداروں میں بالکل ہماری ہی طرح کے گروہ بھی ہیں، یعنی کہ مختلف کیٹیگریز. سورہ یاسین، ہماری طرح ارض میں جہاں جہاں جاندار موجود ہیں وہ بھی ہماری طرح جوڑوں ہی میں تخلیق ہوئے ہیں.
بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل، ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ حامیم السجدہ، ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں جہاں وہ رہتے ہیں۔ یاسین، اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں، وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ سورہ شورا، جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران، ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ سورہ فتح میں تو 2 مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار، چاہے وہ ہماری ارض میں ہوں چاہے ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ حشر اور سورہ حدید کہ ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں، اور وہ کس کس تعداد میں ہیں، کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارض میں موجود ہیں۔ فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآنی آیات سے ہے۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے وہ ارض کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں یا پھر کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا ناخوشی، چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے۔ اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے۔ ارض کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الوقت میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا۔ اس چیپٹر کا موضوع ہے ارض کا وہ حصہ جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، ہمارا گھر، یہ دنیا، ہمارا یہ نیلا سیارہ، ہماری پیاری سی نیلی دنیا، دی بلو ماربل۔ ہماری اس دنیا کی ابتدا 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ آسٹریلیا سے ملنے والے زرکون کرسٹلز یعنی کہ دی اولڈسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ، لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس پر شدید قسم کے پتھروں کی، بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد 2-3 کلومیٹر سائز کا ایک پتھر زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک ویران، بنجر، مردہ سا اسٹیرائل سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ سورہ حدید، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس زمین کو ایک زندگی ملی، ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد۔ اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے بخارات بھی تھے، لہٰذا ایک بہت ہی پیاری بات ہوئی۔
زمین کا ایٹماسفیئر بننا شروع ہوا، زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اور اس دھوئیں میں موجود بخارات بارش کی طرح زمین پر برسنے لگے، اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ جاثیہ تینوں میں ہے، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اور جو کچھ بھی چاہا اسے اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ اسی بارش نے سمندر بنائے، اور سچ کہوں تو ٹیکنیکلی ان سمندروں کو اسی وقت فوراً جم جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا سورج بھی اس وقت ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ وہ بھی نیا پیدا ہوا ایک ستارہ تھا جس کی روشنی اور حدت آج کے مقابلے میں 30% کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے سمندر جمے نہیں، اور یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ لیکن میرے نزدیک ایسا ہونے کی وجہ سورہ نمل کی 61 آیت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار دیا، اسے سٹیبل کیا، اس نے زمین میں پانیوں کو جاری کیا، اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان پانیوں میں ایسی کون سی رکاوٹیں رکھی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود وہ سمندر نہیں جمے، پانی جاری رہے، اور ان پانیوں کا جاری رہنا ضروری بھی تھا کیونکہ ان میں زندگی پیدا ہونی تھی۔ سورہ انبیاء کے مطابق ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، انہی پانیوں سے تو زندگی نے نکلنا تھا۔ لیکن زندگی آخر کہتے کس سے ہیں؟ اس وقت زندگی کی 123 مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں، 123 مختلف تعریفیں۔ زندگی کیا ہے شاید آپ سن کر حیران ہو، لیکن زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ پھر بھی زندگی کی ایک تعریف کہ جو مقبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو 3 کام کر سکے وہ زندہ کہلاتی ہے۔ پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کہ کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے، یعنی اپنی نسل بڑھا سکے۔ سچ کہوں تو آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ What do we know about life؟ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں جو اس ارض میں رہتی ہے، اور اسی لیے تو ہم اسے لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ درجنوں ماڈلز پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں۔ لیبارٹریز میں ہزاروں ایکسپیریمنٹس، تجربات ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی زندگی نہیں بنا سکا، اور بنا سکے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کا ذکر سورہ روم میں صرف ایک ہی ہستی سے منسوب ہے کہ اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زندگی سوائے اللہ کے اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اب مردہ زمین سے زندگی کیسے نکلی؟ اس کے سب سے پرانے ثبوت کینیڈا میں 4.25 ارب سال پرانی کائی کے فاسلز ہیں۔ کائی یعنی کہ ایلگی، جو ٹیکنیکلی ایک جاندار ہے، اور اسی کائی کے 3.5 ارب سال پرانے فاسلز آسٹریلیا میں ہیں جنہیں مائکروبیل میٹ کہتے ہیں۔ بٹ the interesting thing is کہ کینیڈا اور آسٹریلیا دنیا کے 2 مختلف کونے ہیں، کہ جو بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معجزہ ایک ہی وقت میں زمین پر ہر طرف ہو رہا تھا۔ پانیوں کے اندر، سمندروں کے نیچے، زمین کے جن ایلیمنٹس سے زندگی پیدا ہوئی انہیں ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ گلائسین سن 2009 میں ایک دمدار ستارے یعنی کومیٹ وائلڈ 2 کے اوپر بھی ملا تھا۔ اب وہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی زمین یا کس دور دراز کی ارض سے اس امینو ایسڈ کو لے کر آ رہا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے دور دراز کونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ارض پر زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال زمین پر پیدا ہوئی وہ زندگی بالکل بھی ویسی نہیں تھی کہ جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ انفیکٹ 3.5 ارب سال پہلے تک تو وہ انریکگنائزیبل تھی، ناقابل شناخت سی زندگی تھی، چھوٹے چھوٹے مائکروبیل جاندار، خوردبینی جاندار۔ لیکن پھر 2 بڑی ہی شدید سردیاں آئیں، اور اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ تو بالکل ہی ایک نئی زندگی تھی، سائز میں بڑی، اس میں مسلز یعنی پٹھے بھی تھے، اس میں نیورو سیلز بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ زمین میں درخت پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا،
ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ 54 کروڑ سال پہلے اس زمین پر ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی، ایک نیا عالم۔ انفیکٹ اس پوائنٹ پر سورہ واقعہ کی 61 آیت ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دیں اور تمہیں ایک نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ واقعی اللہ اس پر قادر ہے، اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انفیکٹ یہ تو ایک مرتبہ 54 کروڑ سال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلی کے مقابلے میں دوسری زندگی زمین آسمان کے فرق کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی زندگی کائی، بیکٹیریاز یا پھر کچھ مائکرو جاندار، لیکن دوسری زندگی ہڈیوں والے جانور، ریڑھ کی ہڈی والے جانور، جبڑوں والے، پانی میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، یہاں تک کہ پرندوں کی بھی انیشیل فارمز، ابتدائی شکلیں۔ اسی وقت سب سے پہلے کیڑے بنے تھے جنہیں ہم ٹرائلوبائٹس کہتے ہیں۔ ان دو بالکل مختلف زندگیوں کو دیکھ کر سورہ عنکبوت کی 20ویں آیت ذہن میں آتی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے شروع میں پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی وہ زندگی تھی کہ جس میں بعد میں ڈائناسورز پیدا ہوئے، ٹائٹانو بوا جیسے بڑے بڑے اژدہے، نہایت ہی خوفناک قسم کے میگاتھیریم چوہے، میگالوڈون شارکس، بیسیلیوسورس نامی ایک ہیبت ناک مخلوق کہ جو گہرے سمندروں میں راج کرتی تھی، اڑنے والے کوئٹزل ڈائناسورز، عجیب و غریب ٹائٹانس ٹیرر برڈز۔ لیکن ان دیو ہیکل جانوروں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ انفیکٹ ان میں سے 90% تو آج معدوم ہو چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ سورہ طٰہٰ کی 128ویں آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، قرون۔ ویسے تو اس لفظ کے عام معنی رہنے کی جگہ یا بستیاں ہیں، جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عربی لفظ قرن کے 4 مزید معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دور یا عہد یا صدیاں بھی ہے۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل قرون اولا یا قرون وسطیٰ، یعنی شروع کے ادوار یا درمیان کے ادوار وغیرہ۔ اور اسی معنی کے اعتبار سے سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے عہد یا دور ہلاک کر دیے جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ پچھلے 54 کروڑ سال میں 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان جانوروں کے پورے عہد یا ان کے رہنے کے مقامات ہلاک اور تباہ ہو گئے، جنہیں آج ہم 5 میس ایکسٹنکشنز کہتے ہیں۔ کبھی 25 کروڑ سال پہلے زمین کے 96% جاندار مر گئے اور ان کا دور ختم ہو گیا۔ کبھی 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کے 75% جاندار اور زندگی ختم ہو گئی۔ تمام بڑے اور خوفناک جاندار ڈائناسور سمیت مر گئے، اور صرف وہی بچے ہیں کہ جو زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھپ کر رہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد زمین پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز کی پیدائش کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے کہ اپنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کر، جس نے تخلیق کی، جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، وہ بلند رب جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ گھاس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی وہ گھاس تھی جس کی پیدائش نے زمین پر رہنے والوں کی فزیولوجی بدل دی۔ اگر گھاس نہ ہوتی تو آج بھی اس زمین کے اوپر ڈائناسورز دندناتے پھر رہے ہوتے۔ لیکن اس گھاس کی پیدائش کے بعد گوشت خوروں کا عہد ختم ہو گیا، اور زمین کے نیچے چھپے چھوٹے چھوٹے جانور باہر نکل آئے، اور گھاس کی فراوانی سے ان کے سائز بڑے ہوتے گئے، اور زمین پر فرسٹ میملز وجود میں آ گئے۔ پودے اور وہ درخت اگنا شروع ہوئے، وہ درخت کے جو آج ہم دیکھنے کے عادی ہیں، اور بالآخر زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی۔ لیکن ارد کے بارے میں ایک بہت ہی پراسرار سی آیت سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ ارد یا 7 زمینوں کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا، اور ان زمینوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ جس نے ظلم سے ایک بالشت زمین بھی لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔
یا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ 7 اردین کے الفاظ ہیں، یعنی کہ 7 ارد، 7 زمینیں۔ اور یہ 7 زمینیں کیسی ہیں؟ اس کا جواب شاید کوئی انسان نہ دے سکے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی ارد کو جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم زندگی کی صرف ایک ہی قسم کو جانتے ہیں۔ جس ارد کو ہم جانتے ہیں وہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے پھیلاؤ کی عظمت بھی آسمانوں کے پھیلاؤ جیسی ہے۔ لیکن اگر واقعی 7 زمینیں ہیں تو وہ ہیں کہاں؟ انفیکٹ ایسا ہی ایک سوال ایک رومن بادشاہ نے بھی پوچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر، جو ٹیکنیکلی بیزنٹین امپائر تھی، اس کے بادشاہ کا نام ہیراکلیوس تھا، جسے عربی میں ہرکل کہتے ہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایسے میں جہنم کہاں گئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جواب پر ہیراکلیوس کے دربار میں موجود یہودیوں پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈھٹائی میں بولے کہ ضرور آپ نے یہ بات توریت سے لی ہوگی۔ اس مقام پر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابن عباس ایک ایسے صحابی تھے جن کے متعلق بخاری اور مسند احمد میں ایک بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما، یعنی کہ ابن عباس کے علم اور ان کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا کی۔ اب انہی ابن عباس سے ایک شخص نے 7 زمینوں کے متعلق پوچھا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کی تفسیر کو تمہارے سامنے بیان کروں تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننے کا مطلب اسے جھوٹا جاننا ہے۔ امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ 7 زمینیں، ان میں سے ہر ایک میں ایک نبی ہے کہ جس طرح سے تمہارے نبی ہیں، آدم کی طرح کے آدم ہیں، نوح کی طرح کے نوح ہیں، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہیں، عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے علم اور تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ سچ کہوں تو 7 ارد کا 7 زمینوں کا کانسیپٹ اس قدر وسیع ہے کہ شاید اسے ہم پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پائیں۔ ہم آج تک صرف اپنی ہی ارد کو نہیں جان پائے۔ ہماری ارض تو دور، ہم اپنی اس چھوٹی سی نیلی دنیا کو ہی مکمل ایکسپلور نہیں کر پائے۔ آج بھی زمین کا 65% حصہ ان ایکسپلورڈ ہے، جن میں سے زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں 7 آسمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آسمان کی کمپوزیشن مختلف ہے، یعنی کہ کوئی آسمان پانی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا، اور کوئی ایسی روشنی کا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ویسے ہی یقیناً ہر زمین کی کمپوزیشن بھی مختلف ہوگی۔ وہ ہماری ارض سے بالکل مختلف قسم کی کوئی ارض ہوگی، کیونکہ سورہ طلاق کی اس آیت میں ان ہی آسمانوں کی طرح کی زمینوں کا لفظ ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ دوسری ارض کس مٹیریل سے بنی ہوگی؟ میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی دنیا، جو 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے، ان کا ایک قول ہے کہ مغرب کی طرف ایک زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق رہتی ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان میں شیطان ہے؟ آپ نے کہا کہ انہیں یہ علم نہیں کہ شیطان پیدا بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ انسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں آدم کی پیدائش کبھی نہیں ہوئی۔ اب اس روایت کی صحت کے متعلق بحث کی جا سکتی ہے، لیکن صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا یہ ناممکن ہے؟ Is it impossible؟ ویسے تو قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خالق کا ذکر ہے، لیکن سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خلاق کا بھی ذکر ہے۔ عربی زبان میں خالق اور خلاق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خالق کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے والے کو، لیکن خلاق کہتے ہیں کسی چیز کے اوریجنیٹر کو، جس نے وہ چیز فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ بنائی ہو، جو بناتا ہی چلا جا رہا ہو۔ اور سورہ غافر کے مطابق آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا تو انسان کی تخلیق سے بہت ہی بڑا کام ہے،
تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر تخلیق کرنے والے خلاق کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرنا کیا کچھ مشکل ہے؟ اتنے عظیم الشان پیمانے پر بنے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں، اور یہ تمام آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی کوئی انگوٹھی۔ یہ پیمانے اس قدر عظیم ہیں کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔